کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نیگیٹو اورا بھی ہوتا ہے جی جو نیگیٹو وائبس ٹرانسفارم کرتے جی ہیں. سیکرل چکرا اورنج ہوتا ہے جو خواتین کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، جس کو ہم دلکشی کہتے ہیں یا کسی مرد کی وجاہت کہتے ہیں، وہ اس کلر سے جنریٹ ہوتی ہے. سر جو اسپرچولی آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی آپ ایک ٹریک سے اتر رہے ہیں؟ تو جو اسپرچل آپ کی ہیلنگ ہے وہ سب سے پہلے آپ کے مائنڈ کو، آپ کی باڈی کو اور آپ کے سول کو الائن کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے آتی ہے. جو روحانی وابستگی ہے یہ کرم ہے، یہ عطا ہے، یا پھر یہ انسان کی اپنی جستجو یا جدوجہد سے مل جاتی ہے؟ اچھا، یہ چکروں کا بھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ تو ہندو بولتے ہیں، ہم کیوں بول رہے ہیں؟ آج کا جو شو ہے خاص طور پہ ہم نے آپ کو یہاں پہ مدعو کیا ہے. ہمارے بہت سے سننے والے دیکھنے والوں کو جب ہم نے پوسٹ لگائی ان کے سوالات بھی آنا شروع ہو گئے، اور لوگوں کے اندر سوال تو ہیں سر، اور وہ پوچھنا بھی چاہتے ہیں. اچھا سر، ریڈیو پاکستان کی ایک بڑی لیگیسی ہے، اس سے جو جرت بہت سے لوگ جو ہیں آج بھی وہ یہاں دنیا میں تو نہیں، لیکن ان کی آواز، ان کا ساز، ان کا سر اور ان کا کلام جو ہے اس کی صورت میں ریڈیو آج بھی زندہ ہے. کبھی بچپن میں اتفاق ہوا ریڈیو سننے کا، ریڈیو کے ساتھ جڑنے کا؟ بہت زیادہ، اور اسپیشلی جب میں یو کے میں گیا تو وہاں پہ مجھے جو پہلی جاب ملی یہاں سے چھوڑ کے، تو وہ ایک سیکیورٹی کی جاب تھی. تو اس میں اکیلا ہوتا تھا میں اس پوری بلڈنگ میں، اور ہمارے پاس جو ایک چیز اس وقت موجود ہوتی تھی وہ ریڈیو ہوتا تھا. تو اس سے دوستی بنی، پھر بڑے چینل دیکھے، سن رائز ہو گئے، اس طرح کے کئی جو ایشین چینل ہیں. تو میں نے محسوس کیا جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کی باقی حصے بڑی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کپڑوں کو دیکھتے ہیں، آپ ان کی ایکٹنگ کو دیکھتے ہیں، مگر جب آپ سنتے ہیں تو آپ سر سے پیر تک صرف سنتے ہیں. وہ ایک کتاب سے جو آپ کو کچھ چیز ملتی ہے اور ایک آپ کو جو آواز کی فریکوینسی سے ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی. آپ کنیکٹ رہتے ہیں نا بہت زیادہ، اور آپ کی فریکوینسی وہ کسی اور جگہ اور کنیکٹ جگہ بھی نہیں جگہ ہوتی، کنیکٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کا آواز کا اور سماعت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے جو کہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. وہ کتاب کا بھی سر ایسے ہی ہے نا، جی بالکل ایسے ہی ہے. کتاب کے ساتھ آپ جڑتے ہیں، کوئی آپ کو لنک نہیں مل رہا، کہیں پہ آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، اسی کے اندر اور آپ نے اس ہیرو کے جو ادیب نے جو آپ کے لیے پورٹری کی ہوتی ہے چیزیں، آپ اس کو اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی مرضی سے پروڈیوس کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، ڈیزائن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا. سر بہت بہت شکریہ. اچھا سر، آج میں نے جب شو کے آغاز میں یہ بات کی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ان کا کچھ اورا ہوتا ہے جی جو ایک آپ کے پورے ماحول کو بدل دیتے ہیں. جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نیگیٹو اورا بھی ہوتا ہے، جی جو نیگیٹو وائبس ٹرانسفارم کرتے جی ہیں. ابن خلدون لکھتے ہیں نا کہ انسان شوائیں پھینکتا ہے جی بالکل ایک ایسے دوسرے ہی. کے اوپر. تو سر یہ جو نیگیٹو شوائیں اگر ہم پھینکتے ہیں تو اس کو پازیٹیو شواؤں میں کیسے ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس اورا کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو آسان الفاظوں میں ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو سننے والے ہماری فیملی بیٹھی ہوئی ہے. ضرور ضرور. تو بہت ایسے لوگ ہوں گے اسپیشلی پاکستان میں جن کو اورے کا نہیں پتہ. بالکل ایسے. تو پہلے ہم اس کو سر. بتاتے ہیں. اچھا، اورا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے فرحان بھائی کہ اگر واحد چیز ہے جو کنیکٹ ہو سکتی ہے آپ کے دماغ کے ساتھ، آپ کی روح کے ساتھ اور آپ کے جسم کے ساتھ، تو اورا. ٹھیک. اورا واحد چیز ہے جو ان تینوں چیزوں کو سنکرنائز کرتا ہے. اورا ہے کیا؟ ہمارے باڈی میں جس طرح آرگنز ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی کڈنی ہے، آپ کا دل ہے، آپ کے لنگز ہیں، آپ کا برین ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایگزیکٹلی میرے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آپ کے اندر 7 انرجی پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں. اچھا، اب تو وہ چھپی ہوئی چیز بھی نہیں کیونکہ آپ کیمروں سے دیکھ سکتے ہیں اپنے اورا کو اور اس انرجی کو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 7 انرجی چینل جو ہے نا، ان کے 7 رنگ ہیں. میرے اللہ تعالیٰ کو 7 رنگ کا لفظ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف سمت دیتے ہیں آپ کو زندگی کی. مثال کے طور پہ اگر ہم سب سے پہلے چکرا کی یا اس کی بات کریں، اس کو روٹ کہتے ہیں. تو وہ آپ کے اندر مینجمنٹ پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر پازیٹیو اگریشن پیدا کرتا ہے، غیرت والی جو خودی ہے وہ پیدا کرتی ہے. اچھا. اس سے اوپر ایک اور ہے جس کو ہم سیکرل چکرا کہتے ہیں. سیکرل چکرا اورنج ہوتا ہے جو خواتین کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، جس کو ہم دلکشی کہتے ہیں یا کسی مرد کی وجاہت کہتے ہیں، وہ اس کلر سے جنریٹ ہوتی ہے سوسائٹی میں. چاہے آپ جتنے مرضی اچھے لگیں، اچھے پرفیوم لگائیں، مگر اگر آپ کا اورنج کلر کم ہے تو آپ لوگوں کو اٹریکٹ
نہیں کریں گے. اوکے. پھر اس کے اوپر یلو ہے جو فائنانس پر آتا ہے. پھر ایک گرین ہے بڑا امپورٹنٹ, وہ آپ کے لیے رحم دلی, آپ کے اندر لوگوں کو معاف کر دینے کی صلاحیت, محبت لینے کی اور دینے کی صلاحیت. پھر آپ کو جو فیض ہوتا ہے وہ اسی رنگ سے آپ کو ملتا ہے, گرین سے. اور سبز جو رنگ سے. جی, اور جو فیض آپ لوگوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں نظروں سے, الفاظ سے, انرجی سے, تو وہ گرین کلر سے ہی جاتا ہے. پھر ایک تھروٹ ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا کھولا ہوا ہے, جن لوگوں کا تھروٹ چکرا کھولا ہوا ہے, آپ جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کی ہر چیز ان کی آواز کو, فریکوینسی کو محسوس کرتی, صرف کان نہیں. وہ تھروٹ چکرا ہے. پھر ایک تھرڈ آئی ہے جو کہ آپ کو پہچان کے لیے میرے اللہ نے عطا فرمایا. پھر ایک ڈیوائن کنیکشن کے لیے ایک چکر, اس کو ہم کراؤن کہتے ہیں, سر کے بالکل سینٹر میں. یہ تمام رنگ جب آپ کی باڈی پروجیکٹ کرتی ہے تو یہ آپ کے سپائن کے ذریعے پینیل گلینڈ سسٹم میں جاتی ہے, اور وہ اس کو پروجیکٹ کر دیتا ہے آپ کی اورا کی شکل میں. اورا آپ کے اندر حالہ ہوتا ہے آپ کے ارد گرد. اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے تو آپ کو کوئی نظر نہیں لگے گی. اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے تو کوئی نیگیٹو انرجی, جیسے آپ نے شعاعوں کی بات کی تھی, وہ آپ تک نہیں پہنچے گی, دم توڑ دے گی. اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے تو لوگ آپ کی تعظیم کریں گے اس انرجی کی وجہ سے. اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے تو آپ اتنے خوبصورت میگنیٹ بن جائیں گے کہ آپ خوشی کو, آسودگی کو, محبتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو آپ کا ویسٹنگ کارڈ کمزور ہے. اے واہ واہ واہ. اچھا سر, یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے, کچھ کا کمزور ہوتا ہے, کچھ کے وزٹنگ کارڈ اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ ہر دل عزیز بن جاتے ہیں جاتے ہیں. اچھا, اس اورا کی اندر بیوٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے, اس کے اندر پازیٹیو رنگوں کو بھرنے کے لیے کون سی ایسی مشقیں جو کرنی چاہیے, یا کیسے انسان کا پازیٹیو امیج بلٹ اپ ہو سکتا ہے؟ آنیسٹلی بتاؤں, میں جب بھی کہیں جاتا ہوں کہ سیشن پہ, وہاں پہ سب لوگ آتے ہیں, سب اپنی اپنی ایکسپرٹیز بیان کرتے ہیں کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا, میں آرتھوپیڈک ہوں, میں آستھوپیڈک ہوں, میں یہ ہوں. میں ان کو ایک بات کرتا ہوں کہ جو بندہ میرے اللہ کی شکر میں ہوگا نا, نہ اس کا اورا ٹوٹے گا, نہ اس کا دل ٹوٹے گا, نہ اس کا ضمیر ٹوٹے گا, نہ اس کا گھر ٹوٹے گا. کیا بات ہے. تو شکر گزاری کی ایک ایسی فریکوینسی ہے. اچھا, قرآن میں تو بڑی لیٹ شروع کیا. میں اکثر اپنے دوستوں کہتا ہوں کہ جب چیزوں کی سمجھ آئی تو عمر جو ہے نا وہ جانے والی ہے. ان کی کچھ آیتوں میں میرے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں اتنی واضح کر دی ہیں, اتنی واضح فرار پہ. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے سورہ اعراف کی 16 اور 17, اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان اور اپنا مکالمہ لکھا ہے. میرے اللہ نے خود لکھا ہے, اور شیطان کے ایگزیکٹلی ورڈ جو اس نے اللہ کو کہیں, اس نے لکھے, میرے اللہ کی بڑائی کی قربان جاؤں, میں اس کی شان کی قربان جاؤں. شیطان اللہ کو کہتا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. شیطان اللہ کو کہہ رہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے انٹروڈکشن تو دے دیتے, ایک کس کو آپ مجھے تو ایک پتلے کو کروا رہے تھے, اس کے پیچھے تو ایک لیگیسی ہے, وہ لیگیسی کس کی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی ہے. تو انہوں نے اللہ کو کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا, اب میں آپ کے صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا اور ان سب کو روکوں گا کہ کہیں وہ آپ کی شکر گزار نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ دس از دا موسٹ وانٹیڈ ایموشن بائی اللہ فرام اس. تو جو پھر اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ایک اور بات کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ جو مجھ سے میرا شکر کرے گا اس کو بے انتہا دوں گا, ورنہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. اچھا سر, اورا میں اگر بریک آ جائے جی, اور آپ کو فیل نہ ہو رہا ہو کہ ہماری پرسنالٹی کا اورا جو یہ بریک ہو رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے, یا پھر ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں, بٹ اگر دیکھا جائے تو ہماری سمت ٹھیک نہیں ہوتی, سو ریئلائزیشن کو کیسے آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کا اورا اگر بریک ہوتا ہے نا تو یو آر دا فرسٹ پرسن یو فیل اٹ, کہ اگر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس کا پھل کیوں نہیں مل رہا آپ کو. آپ اتنی محبتیں کر رہے ہیں, لوگ آپ سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں. آپ اتنی شائستگی سے محبت سے بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اچھا, 90% جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنا اورا خود توڑتے ہیں. آپ کا اورا لنکڈ ہے آپ کے تھاٹ کے ساتھ. آپ جو سوچتے ہیں نا, آپ کی جو باڈی ہے وہ گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے اور اندھی بھی ہے. تو جو آپ تھاٹ سوچتے ہیں, جو سب سے پہلے جو اس کا انجیکشن پوائنٹ ہے وہ آپ کی باڈی ہے. آپ میٹھے کے بارے میں سوچیں گے تو منہ میں پانی آئے گا,
اگر آپ کسی چیز کے بارے میں، غصے کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی باڈی میں گمس آئیں گے. تو آپ کی سوچ اتنی خوبصورت اور پاکیزہ ہونی چاہیے. اگر آپ کا اورا ٹوٹا ہوا ہے نا تو آپ گناہ جاریہ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی نیگیٹو انرجی چبھ رہی ہے، ان کی کونیاں چبھ رہی ہیں. تو آپ نے اپنا اورا، اور اسپیشلی میں جو میرڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں کہ 12 سال تک کا جو بچہ ہے وہ اپنی انرجی نہیں بناتا، وہ یا ماں کی انرجی پہ اپنے سسٹین کرتا ہے یا اپنے والد صاحب کی. تو اگر دونوں میں سے کسی کو کوئی ڈس آرڈر ہے، کوئی پرابلم ہے، تو وہ جو بچوں کو آٹسٹک پرابلم ہو جاتی ہے، جو بچے بہت زیادہ گمسم ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو ہماری انرجی کو سسٹین نہیں کر پاتے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو مثبت رکھے. اگر آپ سوچنے، ہم جتنے بھی لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک لسٹ بنائیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ 5 چیزیں لکھیں گے نا تو 36 چیز نہیں ہے ایسی جو آپ کے پاس نہیں ہے. مگر آپ لکھنے بیٹھیں تو آپ کروڑوں کیا اربوں چیزیں بھی لکھیں، آپ کی زندگی میں آپ شکر نہیں کر سکیں گے. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. راضی برضا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی ماں ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماں ہے 70 ماؤں سے زیادہ. اس پہ اتنا تو ٹرسٹ کریں گے، جو آپ کو دے گا وہ آپ کی بھلائی کے لیے دے گا، جو آپ کو نہیں دے گا وہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ کیا کسی کا اورا آپ ریڈ کر سکتے ہیں؟ میں دیکھ سکتا ہوں جی. میں نیکڈ آئی سے میں اسی لیے مجھے کوئی 25 یا 26 سال پہلے اورا نظر آنا شروع ہو گیا تھا. میں پہلے اس کی بیماری سمجھتا تھا. میں آپٹیشین کے پاس جاتا. اس وقت یہ اتنے زیادہ ٹیسٹ پہ نہیں ہوتے تھے. وہ ایک آنکھ پہ لگاتے تھے کہ یہ پڑھو، کوئی ای بڑا ہو جاتا تھا، کوئی ای ٹیڑھا ہو جاتا تھا، کوئی. تو وہ نظر میری وہ بالکل ٹھیک تھی. پھر آہستہ آہستہ استاد ملے، انہوں نے اس بلیسنگ کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے کہا اورا تو نظر آتا ہے، مگر یہ کسی کا کوئی دھندلا ہے، کسی کا کوئی ٹوٹا ہے، کسی کا کوئی ایسا ہے. پھر میں نے جب اس کی ریپیئر پر کام کی، اس پہ مجھے 15 سال لگ گئے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کی کوئی الف پہ کر سکتا ہوں. ارے واہ، کیا کہنے سر، بہت خوب. اچھا سر، کوئی اگر سیکھنا چاہیے اورا کی ریڈنگ یا اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، زندگی میں لوگوں کی بہت ڈسٹریکشن ہیں، بہت ایشوز ہیں، بہت مسائل ہیں، کیا اورا اٹس ایجوکیشن، اس کو مکمل طور پہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس ایجوکیشن کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں؟ آپ جس سیٹ پہ ابھی تشریف فرمائیں، سر آج سے 20 سال پہلے کیا کوئی کورس ہوتا تھا اس کا؟ کیا کوئی ریڈیو پروگرامنگ، ماس کمیونیکیشن، کوئی میوزک تھراپی، کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی تھی؟ جیسے جیسے ہمارا ذہن جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے، میرے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں سے یہ علوم آپ کو عطا فرماتا جا رہا ہے. آپ کا اگر اورا ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ بالکل ایک علم ہے جی. ہم بہت جلدی اس پہ کورس شروع کرنے لگے. ہم یہ بتائیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں گھریلو ٹوٹکے ریمیڈیاں نہیں چلتی. اورا کے لیے آپ کو بڑی پریسائز انرجی چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. تو اگر کسی کی زیادہ یا کم ہوگی تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو ہم اپنی جنریشن کے لیے انشاءاللہ کوئی لیگیسی تو چھوڑ کے جائیں گے. اچھا، کچھ لوگ سر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس کی وائبس ہم فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وائبس از کائنڈ آف اورا، ہم کہہ سکتے ہیں. اب جو آپ کی انرجی آپ کی باڈی پروڈیوس کر رہی ہے وہ آپ کے وائبس ہیں. اور دیکھیں، میں آپ کے توسط سے سننے والے بہن بھائیوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کا جو جسم ہے یہ ایک میگنیٹ ہے. آئدر آپ اس سے پریشانیاں، دھوکے بازیاں، جھوٹ، فریب، بیماریاں، مایوسی یہ اٹریکٹ کریں گے. اور اگر آپ اپنی انرجی کو بڑا کر دیا تو یہ جتنی بھی آسودگی ہے، محبتیں ہیں، آرام ہے، آسانیاں ہیں، رحم دلیاں، یا پھر اچھے لوگ آپ اٹریکٹ کریں گے. ایک ہی اپنی باڈی، آپ نے اس کو مرضی سے میگنیٹ بنانا. تو اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے تو آپ اچھی چیزیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری باڈی کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور وہی فریکوینسی وائبریٹ کرتی ہے چیزوں کو. اگر ہم ہائی فریکوینسی پہ ہوتے ہیں تو ہم ہائی لوگوں کو، ہائی مائنڈس کو، ہائی ہیپینس کو کرتے ہیں. اور یہ جو دکھ، مایوسی، ایون ایول آئینٹیٹی، ایون بلیک میجک اینٹیٹی، یہ سب لو فریکوینسی کی چیز ہے. آپ جیسے جیسے شکر میں آئیں گے، خوشی میں آئیں گے، افسردگی میں آئیں گے، تو آپ کی فریکوینسی ہائی ہوتی جائے گی. یہ پریشانی آپ کو چھوئیں گی بھی نہیں. اچھا سر، یہ جو رنگ ہوتے ہیں انسان کی شخصیت کے اندر بھی بے شمار رنگوں، کہتے ہیں رنگ بدل لیتا ہے ایک دم سے. لیکن رنگوں کے جو اثرات ہوتے ہیں آپ کی شخصیت کے اوپر
کتنا اثر انداز ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. آپ کے اگر آپ سوئے بھی ہوتے ہیں تو آپ کے جو سیلز ہیں، جو کروموسومس ہیں، وہ انرجی کو لیتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ جو یلو کلر ہے، یہ سورج کی شعاؤں کا رنگ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سورج میں آئیں گے تو آپ کا ڈوپامین ریلیز کرتا ہے یہ رنگ. پھر جو آپ جتنے بھی برن، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ پاکستان، مگر میں کہیں بھی کی برن بورڈ میں گیا ہوں تو وہاں پہ سب کچھ بلیو کیا ہوا انہوں نے، کیونکہ جو بلیو ہے یہ آپ کے سیلز کو بہت جلدی ایک دوسرے کے ساتھ گیدر کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر جو وائٹ کلر ہے وہ آپ کے اندر فراست پیدا کرتا ہے. پھر جو بلیک کلر ہے وہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ کم پہنا کرے، کیونکہ اس میں ایک چیز ہے کہ یہ نیگیٹو انرجی کو اپنی طرف بہت جلدی اٹریکٹ کر لیتا ہے. تو جو لوگ بلیک پہنتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں آج میں نے بھی بلیک پہنا ہوا ہے. نہیں، آپ بہت پازیٹیو آدمی ہیں، آپ کو نہیں تنگ کرے گا. سر آپ کی محبت ہے. اچھا، یہ بچوں کے اندر بھی انرجی ہوتی ہے، یہ کلر اثر انداز کرتے ہیں، اور جو کلودنگ ہم کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر بھی اس کے اثر انداز ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں جی. بچے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو آپ ان کو ریڈ پہناتے ہیں یا آپ ان کو کوئی ڈارک کلر پہناتے ہیں تو تھوڑے سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی برائٹ کلر میں آتے ہیں، اسکائی بلیو میں آتے ہیں، وائٹ میں آتے ہیں، لائٹ گرین میں آتے ہیں، تو آپ گرین میں دیکھیں گے تو آپ جو گرین کلر کے احاطے میں جائیں گے، جیسے نیچر ہے، تو آپ کے اندر سب سے پہلے جو ایک چیز پیدا ہوگی وہ امپیتھی پیدا ہوگی، درختوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. گرین کلر ہے نا. تو اس طرح آپ جیسے جیسے رنگوں سے گزرتے ہیں، دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کے لیے بنائی ہے. اس کے قربان جاؤں، اس نے جانوروں کو 1 یا 2 ٹیسٹ دیے ہیں، رنگ آنکھوں میں دیکھنے کے 2 رنگ دیے ہیں، ہزاروں سینکڑوں رنگ ہمیں دے دیے ہیں، کروڑوں چیزوں کا ذائقہ ہمیں دے دیا ہے. اتنی خوبصورت فضا، اتنی خوبصورت ہمارا یہ ایگزسٹنس کیا کم ہے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں. ارے واہ، ارے واہ. ہم اس کو پہچانتے ہیں. اگر وہ نہ، میں کہتا ہوں ہر چیز سے زیادہ اس کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے اپنے انٹروڈکشن ہمیں دے دیا. کیا بات ہے. اچھا سر، رنگوں کا موڈ کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کا جب کبھی باہر جائیں گے، کسی جگہ پہ آپ بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ وائٹ پہن لیتے ہیں، پھر آپ کی اپنا اورا بھی اس پہ کام کرتا ہے. آپ جب کسی میٹنگ پہ جاتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، تو آپ بلیو پہن لیتے ہیں. آپ اگر کسی دن گرین میں آتے ہیں تو یو فیل ویری اسپرچل، یو فیل ویری کنیکٹڈ ٹو دا نیچر. تو یہ سب رنگ جو ہے نا، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا کہ آپ اپنی ایک چیز سے بور نہ ہو جائیں. نہیں تو اب وہ بھی آپ کے لیے بینس کی طرح ایک ہی رنگ بنا دیتا، آپ اسی میں رہتے. مگر اس نے آپ کو خوبصورت بنایا اور خوبصورت لوازمات سے نوازا ہے، اور اس نے بے شمار لوازمات بھی ہمیں عطا کی ہے. ایک چیز دے دیتا بھائی سیب لو اور اسی سے زندگی گزارو. اس نے طرح طرح کے لوازمات دے دیے، ہر طرح کے. اس کو تھینک یو بول. ارے واہ سر، تھینک یو کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے. منہ سے تو ہم کہتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. یہ شکر نہیں ہے، یہ منافقت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. دیکھیں، میں آج آپ کو نا ایک بات بتانے لگا ہوں. اگر میں اپنے بیٹے کے لیے ایک رشتہ کروں کسی خاتون سے، اس بچی سے، اور وہ بچی اس کے لیے پیر بھی دبائے، کپڑے بھی استری کرے، اس کے بال بھی کنگھی کرے، اس کو ہر وقت اس کی تعریف بھی کرے، ثنا بھی کرے، مگر لوئل نہ ہو اس کے ساتھ، تو کیا کوئی بھی اس کا ایکشن میٹر کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اگر ہم اپنے اللہ سے لوئل نہیں ہیں نا، تو باقی ساری ہر چیز ریچول ہے. پھر ہم خوف سے کر رہے ہیں. اور لوئلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس کرسی پہ دیکھیں جس پہ آپ تشریف فرمائے، مجھے آپ نے کرسی دی آج، میرے اللہ نے یہ مجھے دلوائی ہے، تو آپ نے یا کسی اور کے دل میں ڈالا تو میں آج مجھے کرسی ملی ہے. میں اس مائک پہ بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، ہماری یہ بات جو ہے نا کہاں کہاں تک پہنچے گی. یہ ایک قسم کا بز ہے، ایک انگمہ شکر گزاری. جب آپ اسے نکلتے ہیں نا تو باقی موڈ خراب ہوتا ہے. اچھا، جو اسپرچل ہیلر جو ہوتا ہے اس کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو فزکس ہے اور میٹا فزکس ہے یہ الگ الگ چیز ہے. اگر آپ کو کوئی روحانی بیماری ہو جائے اور آپ کی روح اس کو انجیکٹ کر دیتا ہے، آپ کے نیورونز کو، تو وہی انجیکشن آپ کی باڈی میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب چیز کوئی خراب ہو جاتی ہے نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہیلر کے پاس جاتے ہیں. مگر وہ جو اگر اس کا منبع جو ہے جہاں سے بیماری چل رہی ہے وہ تو روحانی ہوگی نا. ٹھیک ہے. کوئی سوچ کی وجہ سے ہوگی، تو
اگر آپ ان تمام چیزوں کو ایک ہی تشتری میں رکھیں سر کہ جتنے بھی علوم ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے ہو رہے ہیں وہ سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہے. تو جو اسپرچول آپ کی ہیلنگ ہے وہ سب سے پہلے آپ کے مائنڈ کو, آپ کی باڈی کو اور آپ کے سول کو الائن کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ ان تینوں جو نا یونٹس کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر آپ کی باڈی کچھ اور کرے, جس طرح موٹر نیورون ڈیزیز میں ہو جاتا ہے کہ آپ کے باڈی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کے سگنل نہیں لیتی, تو آپ بالکل ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایک بے جان لوتھڑے بن جاتے ہیں اس نیورون کنیکشن کی نہ لینے کی وجہ سے. تو اسپرچول ہیلنگ کیا کرتی ہے کہ آپ کی باڈی, آپ کے مائنڈ اور آپ کی سول کو ایک ہی پیٹرن میں لا کے آپ کے لیے وہ آسانی کر دیتی ہے جہاں سے وہ ہرڈلز آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, جو اسپرچولی آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی آپ ایک ٹریک سے اتر رہے ہیں؟ اسپیشلی آپ جو ہماری اسپرٹ کا, جو ہماری روح کا اصل ٹریک ہے اس پہ ہم نہیں چل رہے. اچھا, دو چیزیں ہیں, بڑا اچھا سوال ہے, ویل ڈن. تھینک یو سر. جی, دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے بز, مزہ, انگما, اور ایک ہوتا ہے ہیپینس, ریلیکسیشن, پیس. جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کے چاہے آپ کو دنیا کو یہ لگے کہ آپ بہت پریشانیوں میں ہیں مگر آپ پیسفل ہوتے ہیں, تو وہ جو پیسفل کنیکشن ہے وہ شیطان نہیں کریٹ کر سکتا. شیطان وقتی طور پہ آپ کو کوئی مزہ دے گا, بعد میں اسی کا نقصان دے گا. وقتی طور پہ آپ کو کوئی بز دے دے گا جس پہ, مگر جو آپ کی ایک کمٹمنٹ آف اسپرچولیٹی ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ ایک ہائی ٹیک پہ رکھے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سکون ہے میرے اللہ کے پاس ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو دل کا سکون ہے وہ میرے ذکر میں ہے. اب ذکر کے بعد بھی یہ کہ کیا ذکر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے. کیا دنیا کائنات کی ہر چیز ذکر نہیں کر رہی ہے؟ ذکر کو صرف زبانی نہیں کرنا, اس ذکر کو امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی میں. اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو رحیم بننا لوگوں کے لیے, اگر میرے اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے تو آپ نے بھی کریم بننا لوگوں کے لیے. جس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ کے ذکر میں آ جاتا ہے, تو پھر آپ کی اسپرچولیٹی اور آپ کی چیزیں ٹھیک. اچھا خان صاحب, جو روحانی وابستگی ہے یہ کرم ہے, یہ عطا ہے, یا پھر یہ انسان کی اپنی جستجو یا جدوجہد سے بھی مل جاتی ہے؟ دیکھیے جی, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے وہبی, ایک ہوتی ہے کسبی. کسبی وہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے بہت زیادہ عبادات کی, مجھے ریاضتیں کی, بڑے مجاہد کیے, آپ نے تلاوت ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے, وہ 40 دن کا وہ قبر میں ایک پریکٹس کرواتے تھے, اس سے بڑا فرق پڑا. خوف آپ کا بہت بڑا دشمن ہے, اسپیشلی موت کا خوف بہت بڑا دشمن ہے. جس دن آپ نے اس خوف کو اس عبور کر لیا نا, اس بڑے کھائی کو, تو باقی چیزیں آپ کو بڑی چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں. تو جیسے جیسے آپ کی پریکٹس ان چیزوں میں ہوتی رہے گی نا, آپ آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں گے. خوف کے ساتھ آپ نے نا نظریں ملانی ہے. اس کی پریکٹسز بھی الگ ہیں اس کی, مگر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, میں اپنی مثال اگر لے لوں بھی ہے کہ استادوں کی نظر پڑی نا, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ میری جتنے بھی استاد ہیں, پروفیسر احمد رفیق صاحب ہیں, بہت زیادہ نام ہے, راشد صاحب ہیں, ہمارے ابھی بابا جی پردہ فرما گئے انیک احمد صاحب ہیں, میرے 9 استاد ہیں. میں کیا بات, میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کی اٹینشن ہے نا, ان کی اٹینشن ہے جو مجھے کو الف پہ سکھائی ہے, تو انہوں نے سکھائی ہے. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو شاگرد سب سے نالائق ہوتا ہے نا, استاد اس پہ توجہ بھی زیادہ دیتے ہیں. تو آپ کی جو ایک مہربانی میرا اللہ تعالیٰ فرما دیتے, کسی کی ایک نظر آپ کی دل کی, آپ کی انسانی جو دل ہوتا ہے نا جی, اس کے اوپر 70-80 سے لے کے 86,000 تک جالے ہوتے ہیں, اور وہ ذکر سے ٹوٹتے ہیں, وہ آپ کی اچھی چیزوں سے ٹوٹتے ہیں. اگر آپ کوئی برا کرتے ہیں تو سائی کا ایک ڈاٹ لگتا ہے دل پہ. اگر آپ کو کوئی صاحب نظر صاحب مل گئے نا, تو ان کی ایک نظر سے تمام کا ہی ہٹ جاتی ہے. تو یہ وہبی بھی ہے, کسبی بھی. اور یہ جیسا آپ نے فرمایا, استاد کی نظر جی, یا مرشد کی نظر جی, یا آپ کے راہبر کی ایک نظر جو ہوتی ہے, اچھا یہ نظر بھی ان لوگوں پہ ہوتی ہے کہ یہ بھی عطائی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی اپنی قیمت ہوتی ہے. آپ مکالمہ سن لیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس میرے اللہ کا علم ہے. اب وقت کا پیغمبر, ایک ولی اللہ کو کہہ رہا ہے, وقت کا پیغمبر سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے اس سوسائٹی کا, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا علم ہے, مجھے اس میں سے میرا حصہ دے دیں, میں آپ کی ساری زندگی تابعداری کروں گا. میرا خیال ہے اس کی جو قیمت ہے نا, وہ ادب
اور تابعداری ہے. ارے واہ، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کا کرینہ میں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ ایک انسان میں ایک ہی زندگی میں کئی روحانی کیا لیول ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو اچھا سکتا اگر یہ لیول ہوتے ہیں تو کہ اس میں درمیان میں کوئی مطلب مختلف اس کے جنم بھی ضروری ہیں مختلف لیولز کے؟ دیکھیں آپ کے لیولز آپ کے نفس کی حالتیں ہیں. آپ نفس امارہ میں ہوتے ہیں تو جو آپ کہتے ہیں آپ کا نفس کہتا ہے آپ کرتے جاتے ہیں, کوئی روک نہیں, کوئی ٹوک نہیں, کوئی آواز نہیں. پھر جب آپ تھوڑی سی بہتر آپ کی کوئی استاد مل جائے, کوئی والدہ آپ کو کوئی نکال لے, تو آپ نفس لوامہ میں آ جاتے ہیں امارہ سے. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ضمیر جو ہے نا وہ آپ کو آواز دینا شروع کر دیتی کہ سٹاپ پہ, یہ کیا کر رہا ہے, تو کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نفس لوامہ میں اپنا ملہمہ میں آتے ہیں, پھر مطمئن میں آتے ہیں, پھر راضیہ میں آتے ہیں. تو یہ جو ہماری صورتیں ہوتی ہیں نا یہی ہمارے جنم ہے. جب ہم ایک نفس کی دوسرے عرصے یہی ہمارے جنم ہے. اچھا سر, روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ کائنات جو ہے نا وہ جواب دیتی ہے. کیا کائنات میں کوئی شعوری نظام ہے جو انسان کے جذبات کو سنتا ہے؟ کائنات ہی انسان کے جذبات کے لیے بنا ہو. دیکھیں آپ سول اور اسپرٹ کو کانسیپٹ کو سمجھیں. اگر آپ ایک بکرے کو, دو بکرے آپ خریدیں, دو بھائی ہوں, ایک کو اس کے سامنے کاٹے, دوسرے کو چارہ رکھے, وہ کھانا شروع کر دے گا. اس کی جینیٹک میں, اس کی انپٹ میں یہی ہے, کیونکہ اس کے اندر آٹومیٹک سسٹم ہے, ایک سول, اس کے اندر اسپرٹ ہے. مگر انسان کے اندر تو سول امر ربی کا ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کن کا اور ہو گیا, تو آپ کن کہیں گے اس یقین سے تو کیوں نہیں ہوگا. ارے واہ, ارے واہ, کیا بات ہے, بہت خوب. اچھا سر, ہماری جو شخصیت ہے اس میں قسمت اور صحت اکثر متاثر ہوتی ہے. سو یہ انرجیز ہیں, یہ جو پوائنٹس ہیں جس کو چکرے وغیرہ بھی کہتے ہیں, یہ بند کیوں ہو جاتے ہیں پھر؟ سر دیکھیے, آپ کے اندر ایک سسٹم ہے جو کہ پورے الیکٹرک سسٹم ہے نا. تو الیکٹرک جو میگنیٹک فیلڈ ہے آپ کے ارد گرد, جس کو ہم اورا کہتے ہیں, آپ کے ارد گرد جو حالہ کہتے ہیں اس کو اورا کہتے ہیں. اچھا یہ چکروں کا بھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ تو ہندو بولتے ہیں, ہم کیوں بول رہے ہیں. اچھا اس کو سنسکرت میں چکرا کہتے ہیں. چکرا کا مطلب ہوتا ہے ویل. تو جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ویل چل رہے ہیں اس انرجی کو, تو اس کو چکرا کہتے تھے. جیپنیز اس کو چی کہتے ہیں. جی ہاں, ہم ان کو لطائف کہتے ہیں. جو انگلینڈ میں سارے لوگ اس کو انرجی پوائنٹس کہتے ہیں. تو وہ ہوتے تو ایک ہی ہے. وہ آپ کی باڈی سے جب انرجی بنتی ہے تو آپ کے اورے میں ریفلیکٹ کرتی ہے. جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں پہلی دفعہ, تو نہ وہ کپڑوں کو دیکھتے ہیں نہ بعد میں دیکھتے ہیں, یا آپ کا انٹروڈکشن پہلے ان کا اورا انٹریکٹ کرتا ہے, اور اس سے ریڈنگ مل جاتی ہے آپ کو کہ اس بندے سے دور رہنا یا اس بندے کے پاس رہنا. تو آپ کی جو انرجی پوائنٹس ہیں وہی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہی باقی لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ یا ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. سر انرجی پوائنٹس جو ہیں اس کے اندر پازیٹیوٹی کیسے آ سکتی ہے؟ انرجی پوائنٹ تو ہوتے ہی پازیٹیو ہے. میرے اللہ تعالیٰ جنگ کیوں بنائے گا. وہ نیگیٹیوٹی ہمارے وسوسے میں آتی ہے. ہمارے دیکھیں, میں آپ کے توسط سے آج ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. شیطان ہمیشہ کہتا ہے نا کہ میں افضل ہوں, میں تو آگ سے بنا ہوں, شعلے سے, یہ مٹی سے بنا. کہتا کیا آج تک کبھی آپ نے میرے اللہ کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ شیطان آپ سے افضل ہے؟ کیا میرے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کبھی اکنالج کیا کہ شیطان آپ سے افضل ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے افضل نہیں ہے. میرے اللہ نے نہیں مانا تو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ تو آپ اپنے ذہن کو اتنا کھلا کیوں چھوڑ دیں گے کہ شیطان جب دل کرے آئے وہ وائرس چھوڑ کے چلا جائے؟ آپ نے اپنے ارد گرد باڑ لگانی ہے, آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے. آپ کا گھر کا دروازہ ہر وقت تو نہیں کھلا ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں وانٹیڈ لوگ بھی آئیں گے, انوانٹیڈ بھی آئیں گے. آپ نے وہ دروازہ صرف اپنوں کے لیے کھولنا. اپنا خیر ہوتی ہے, شر آپ کی اپنی نہیں ہے. تو جو خیال آپ کو شر کی طرف لے کے جائے, خوف کی طرف لے کے جائے, یاد رکھیے گا کہ خوف میرے اللہ کی پروڈکٹ نہیں ہے, مایوسی میرے اللہ کی پروڈکٹ نہیں ہے. یہ سب شیطان کی پروڈکٹ ہے. اگر آپ کو ہلکا سا بھی خوف ہے نا, اگر آپ کو ہلکی سی مایوسی ہے نا, تو پھر آپ اللہ کی جو ہے نا پروڈکٹ, آپ اللہ کی سنت میں نہیں ہے, پھر آپ شیطان کی سنت میں ہے. اللہ کی سنت میں رہتے ہوئے تو آپ کو لڈیاں ڈالنی چاہیے, ایسا اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ, ایسا اللہ. اور جس نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے غضب کے اوپر اپنی رحمت کو تیرے لیے طاری کر لیا, اس کے الفاظ ہیں, وہ اپنے الفاظوں کے خلاف تو نہیں جاتا. موج مارے, بس موج مارے. کیا بات ہے. سر شعور کا منبع کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچانا اور اپنے رب کو پہچانا. باقی سب جو ہے نا وہ ڈائیورژن ہے. اچھا سر, جب روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ شعور ہمارا کہاں جاتا ہے؟ دیکھیے شعور ہی تو, روح ہی تو شعور ہے.
باقی آپ اس کو پولوٹیڈ کر دیتے ہیں. شعور کیا ہے؟ شعور کسی آرگن کا، کسی انرجی کا نام نہیں ہے. شعور اس وزڈم کا نام ہے جو آپ مستعار لے کے اپنے اللہ سے اس دنیا میں ہے. ارے واہ ارے واہ ارے واہ کیا بات ہے. اچھا سر، دو لوگوں کی جو ملاقات ہوتی ہے، جیسا آج آپ کی اور میری یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ کوئی ہمارا اسپرچل کنیکشن تھا آلریڈی کہ ہم نے ملنا تھا؟ ابھی ہماری بریک پہ ایک بات ہو رہی تھی کہ ہماری جو پوری زندگی ہے وہ 2-2.5 گھنٹے ہی بنتی ہے 80 کے حساب سے. ٹھیک ہے، ہم نے کیلکولیشن بھی کی کہ 1 گھنٹہ پر. میں اور آپ کی جب روحیں بنی تو کتنے اربوں خربوں سال پہلے بنی ہوگی. ایک ایک کر کے ہمیں یہ تھوڑی ٹائم کے لیے ادھر انجیکٹ کیا جا رہا ہے، اپنے گھر جائیں گے. تو پتہ نہیں میں نے اور آپ نے کتنے ارب سال ایک دوسرے کا ساتھ دیا ادھر، کتنے سال ہم رہے ہیں، ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوا. ارے واہ. اچھا سر، دو آوازیں، جیسا ہم آواز کی دنیا میں اس وقت بیٹھے ہیں، دو آوازیں ایک دوسرے کو ریجیکٹ اور انٹریکٹ کر سکتی ہیں؟ فریکوینسی ہے نا، آپ آواز سے بھی فریکوینسی کریٹ کریں گے، پھر اس سے ایک وائبریشن کریٹ ہوگی، تو وہ اگلے بندے کو آپ کی وائبریٹ، اگر اس کی جو وائبریشن ہے اس کے سسٹم نے نہیں لی یا اس نے اریٹیٹ فیل کیا تو وہ آپ سے وہ نا کہیں نہ کہیں اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ٹی وی پہ آج کل آ رہے ہیں وہ، تو وہ جب بولتے ہیں نا تو بڑی عجیب سی وہ ایک ہوتی ہے. وہ آج کل ان کو وہ لے کے آ رہے ہیں سارے چینل والے نا، تو وہ جب بولتے ہیں، کیونکہ چینل والے یہ تو نہیں دیکھتے کہ کیا کانٹینٹ دے رہے ہیں. آپ کے توسے سے پرسوں کسی حوالے سے ایک بات کرو، کسی نے کہا جی کہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی جی کہ میں اسی لیے لائیو ٹک ٹاک پہ آتی ہوں کہ میں نے اپنے باپ کا بائی پاس کرنا، میں نے اپنی بہنوں کو پڑھانا ہے، تو میں کیا کروں. وہ تو میرے ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سر اس طرح تو یہ جو نیو جنریشن کی جو لڑکیاں جو دیکھے کھاتی ہیں بسوں میں اپنی خودی کے لیے، تو وہ کہتی ہے تو بڑا ایزی کام ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اس بیوقوف کو میری بہن کو یہ سمجھائے کہ اگر بائی پاس پیسے وہ کما لے گی، بائی پاس کے لیے صحت کہاں سے لے گی؟ وہ تو اللہ نے دینی ہے، وہ تو میرے اللہ نے دینی ہے. بہنوں کے لیے جہیز تو بنا لے گی، اچھے بندے کیسے ڈھونڈے گی؟ وہ تو میرے اللہ نے دینے. کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کچن کا دروازہ کھولے اور اب وہ باتھ روم بن جائے، یا باتھ روم کے دروازے میں گھسے اور وہ کچن میں؟ آپ نے اپنے راستے میرے اللہ تک پیپر تو آؤٹ کر دیا میرے اللہ نے، تو خیر تو میرے اللہ نے دینی ہے، پیسوں نے دینی ہے. بے شک. تو جو راستہ میرے اللہ کو پسند نہیں اس پہ آپ روشنی کیسے ڈھونڈیں؟ اچھا خان صاحب، توکل کی جو کمزوری ہے ہم لوگوں کے، بلیفس جو اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم گفتگو کے دھارے میں کھو جاتے ہیں، لیکن توکل کمزور ہے ہمارا، اور ہماری نئی جنریشن جو ہے ان کو بھی ہم اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ توکل کی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ کمپیریزن. دیکھیں، آپ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ جو تم اللہ پہ گمان کرو گے میرا اللہ آپ کے لیے ویسے بن جائے گا. 99 انٹریبیوٹس ہیں نا میرے نام اللہ نے. اللہ بھی دے سکتا تھا آپ کو ایک. میرے اللہ تعالیٰ نے 99 انٹریبیوٹس اپنے نام کے کیوں اتنے مطلب دیے ہیں کہ جس نام پہ توکل کرو گے میں ہوں وہ تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا. توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، اور توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنی رسد سے زیادہ زور لگائیں. توکل کا مطلب ہے کہ جو آپ کی باڈی اجازت دے، جو آپ کی مائنڈ اجازت دے، اتنی محنت کر لیں، پھر رسی اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے پریشانی اللہ کو نہیں دینی، آپ نے اس کی پریشانی کی جو بے چینی ہے نا وہ اللہ کو دینی، اور توکل شروع ہوگا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. وہ بے چینی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی. اگر 1% بھی آپ کے اندر وہ نہیں ہے نا تو نہ آپ توکل پہ ہیں، نہ آپ صبر میں، آپ صرف برداشت میں ہیں. پھر آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں. توکل کا مطلب ہے اللہ تو جان، تیرا کام جان تو اب. اور آپ یقین کریں قرآن بھائی، میں اس کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے اس پہ پھینکی ہیں نا اس نے منٹوں میں حل کیا، اور جس کو میں نے کبھی زندگی میں خود حل کرنے کی کوشش کیا نا وہ الجھی رہی ہے. ارے واہ. اچھا خان صاحب، لوگ فیصلہ کرنے میں کنفیوز ہوتے ہیں. زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، لائف پارٹنر کے فیصلے ہوتے ہیں، فیوچر کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے پروفیشنل لائف کے آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، کنفیوژن چل رہی ہوتی ہیں، بیرون ملک جانے کے فیصلے ہوتے ہیں، بے شمار آپ کے فیصلے زندگی، کنفیوژن چل رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ آپ ڈسٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں. سو اس کنفیوژن کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی زندگی میں نا لائنیں دو ہونی چاہیے، ایک سفید اور ایک کالی. آپ کو پتا ہو کہ اس پہ میں جو چلنے لگا ہوں یہ سفید لائن، اور آپ کو یہ پتا جو گرے ایریا ہے نا یہ بہت کنفیوز کرتا آدمی کو. اگر میں اپنے بارے میں کنفیوز ہونا تو میں اپنی اولاد کے بارے میں بھی کنفیوز ہوں،
پھر میں اپنے اولاد کی چوائسیز کے بارے میں کنفیوز ہوں، بالکل ایسے پھر ان کی میں ہر ایجوکیشن کی چوائس، اور میں خود بھی کنفیوز ہوں. تو کنفیوژن کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک راستہ چن لیا، اچھا وہ راستہ چنیں گے کیسے آپ؟ جہاں پہ آپ کی دل اور دماغ کی لڑائی ایک چیز پہ آ کے رکتی ہے نا، وہی آپ کا راستہ ہوتا. کبھی دل لڑتا ہے، کبھی دماغ لڑتا ہے. جب آپ کے نیورونز آپس میں کب میٹنگ کرتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں ٹریلینز نیورونز ہیں اور آپ کے دل میں 30,000 نیورونز ہیں، مگر جو آپ کو الہام آتا ہے نا، وہ آپ کے دل پہ ہی آتا ہے. ارے واہ. تو ان کا کنیکشن تب ہوگا جب آپ سجدے ہوئے جائیں گے، جب ہارٹ کے اور برین کے نیورونز آپس میں کنیکٹ کریں گے. اس کے بعد جو فیصلہ آپ کریں گے نا، اس کنیکٹیویٹی کے بعد، وہی آپ کا راستہ ہے. اور راستہ غلط ہو بھی گیا، سو وٹ، لرننگ ہے نا. آپ ساری چیزیں ایک دم سے تو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ خدا تو نہیں، آپ انسان ہیں. انسان تو ہے اسی لیے خوبصورت کہ وہ غلطیاں کرتا ہے، تو اپنی غلطیوں پہ انجوائے کریں. اچھا سر، آپ نے کمپیریزن کمپٹیشن کی بات کی ابھی. اب چونکہ اب تو ہماری درسگاہوں میں سب سے پہلے یہ سکھایا تھا کمپیریزن، کمپٹیشن، 1 2 3 پوزیشنس، یہ ساری چیزیں بچپن سے ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. جب کمپیریزن کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے اور جب ہمیں ہماری درسگاہوں میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور پھر ہمارا یہ جو توکل ہے یہ آٹومیٹکلی کمزور تو ہونا ہی ہے. دیکھیں، استاد کو بڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا اپنے معاشرے کے لیے. ماں باپ کی اتنی پکڑ نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے جتنی استاد کی ہوگی، ہر ٹیچر کی، چاہے وہ باٹنی کا ہو، سائیکالوجی کا ہو، ماس کمیونیکیشن ہو، جوتی کاٹنے کا ہو، موچی ہو، مگر استاد ہے وہ. ایک 20 کینڈل کا بلب ہے اور آپ نے اس کو لگا دیا، جتنا مرضی امپیئر اس کے بڑھا دیں، وہ 200 لائٹ کی نہیں دے گا. اس طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کیا. میں نے سوچ لیا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، بھائی وہ اسپورٹس مین بننے کے لیے میرا اللہ نے پیدا کیا. میں جتنا زور لگاؤں گا وہ ڈاکٹر نہیں بن پائے گا، انجینئر نہیں بن پائے گا. تو آپ نے اس کو چوائس دینی ہے، آپ نے اس کو جو مراد دینے ہیں، اور آپ نے اس کو رزق حلال کھلانا ہے. اب یقین کریں، یہ اتنا بڑا فنامنا ہے. جس لوگوں نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا نا، اس کے بچے جو ہے نا وہ تمام مصیبتوں سے پاک ہو جاتے ہیں. یہ رزق حلال ایک ایسی چیز ہے فرحان بھائی، اللہ سب کو نصیب کرے، کہ یہ جب اس کا نوالا آپ کھاتے ہیں نا، تو اسی نوالے نے خون بننا، اور اسی خون نے مائنڈ میں جا کے سوچ بننی، اسی سوچ نے نیت بنانی، اور اسی نیت نے آپ کا عمل بنانا. تو یہ تمام چیزیں آپ رزق حلال پہ چلیں. آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا خوشنودی کا دیکھیں. اگر میں آپ کو چٹکی کاٹوں گا نا، تو یہ یونیورس کی وہ آپ کی چٹکی مجھے کاٹے گا کوئی ضرور، اور اگر میں آپ کو آ کے گلے لگاؤں گا نا، تو 10 لوگ مجھے گلے لگائیں گے. ارے واہ، کیا بات ہے. اچھا سر، یہ جو اورا ہے، اس کی جو طاقت ہے انسان کے، اس کا جو آئی کیو لیول ہوتا ہے، اس کے انٹیلیجنس پہ کوئی اثر انداز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتا ہے نا. دیکھیں، اگر آپ کی نیند نہ پوری ہو، آپ کو فوڈ نہ ملے، تو جتنے مرضی آپ کو لائبریری میں بٹھا دوں، میں ابھی ہم بات کر رہے تھے لائبریری میں، تو کیا آپ کا مائنڈ پڑھنے کے لیے تیار ہوگا؟ آپ کو آسودگی چاہیے نا پڑھنے کے لیے بھی، آپ کو سٹمک فل چاہیے نا پڑھنے کے لیے بھی. آپ کا اورا آپ کو ہر وہ پلیٹ فارم ٹھیک کر کے دے دیتا ہے جہاں پہ آپ کو راستہ بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ جو اورا ہے، اس کی یہ سائنسی ہے یا روحانی ہے؟ بہت ہے. ہر چیز جو سائنس ہے وہ روحانی ہے، جو روحانی ہے وہ سائنس ہے. اس پہ فرق کب سے ہو گیا؟ آپ کی فزکس اور میٹا فزکس دونوں چیزیں جو کل آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ روحانیت تھی. اب وہی چیزیں اب آپ کو سائنس لگتی ہے. کیا بات ہے. اچھا، اور اگر آپ کا خراب ہو جاتا ہے، اس سے آپ کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. سب سے بڑی بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے تعلقات اپنے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں. آپ کے تعلقات اپنے آپ سے ٹھیک ہونا، آپ کو تلاوت الوجود کا پتہ ہونا، وہ جو ایک کٹیرا ہے جس پہ آپ روز کبھی اپنے گھر والوں کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی اپنی بیگم یا ہسبینڈ کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی اپنے قانون کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی آرمی کو، کبھی سیاستدانوں کو. جس دن آپ کو اپنا آپس میں کھڑا کرنا آ گیا نا، اسی دن آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے تعلقات اپنے آپ سے ٹھیک ہوں گے تو لوگوں سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. سر، یہ اورا جو ہے دن میں بدلتا رہتا ہے انسان کا؟ ہر لمحہ بدلتا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ بہتر بات کر رہا ہوں، بڑی اچھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دوستوں سے بات ہو رہی ہے، تو ہمارا اورا فلوٹ کرے گا، ایک دوسرے کا اورا ایسے گھومے گا، اور انرجی ہم یہ پوری کمرے میں دیں گے یا بلکہ باہر تک دیں گے. مگر جیسے ہمارے اندر کو بغض کی نہ حسد آ گیا تو ہمارا اور سکڑنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ ہمیں تنگ کرنا شروع کر دے گا. ارے واہ، جو کہ بہت زیادہ ضرورت ہے آج کل سوسائٹی میں. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس کے اوپر جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے بریک میں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کچھ کورس بھی ڈیزائن کر رہے ہیں کچھ اورا کی تربیت کے حوالے سے،
اور پھر بچوں کی گائیڈ لائن کے حوالے سے، تو وہ کیا ہوں گے کورسز بیسیکلی؟ وہ سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے، دیکھیں کہ ایک بروکن ہو رہا کہ ہم کیمرہ ایک لے کے آ رہا ہوں میں، اس کو کلین کیمرہ کہتے ہیں. ہم تصویریں اتاریں گے پہلے 2 بچوں کی جو ایک ہی ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں، پھر ایک بچے کو الگ کورسز کر کے ان کو گریٹیٹیوڈ میں لوگوں کو کرنے سکھائیں گے، اور دوسرے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے. آپ جب ہفتہ 10 دن بعد ان کا اورا تصویروں سے چیک کریں گے یا سائنٹیفک ایکس رے کر کے چیک کریں گے، تو ایک بچے کا ریپیئر ہوگا دوسرا اس طرح ہی ٹکرے مار رہا ہوگا. اچھا، تو ہم نے اس کو ایک پوری سائنس کی طرح انٹروڈیوس کرنا ہے. اس کی جو سب سے پہلے اورا اگر آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ معاشرے کو ایک بڑا خوبصورت انسان دیں گے. بے شک. تو ہم نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے شروع کرنا ہے، اپنی سیلف ہیلنگ سے شروع کرنا ہے. ہم نے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ کبھی اچھے شاگرد نہیں پیدا کرے گا، وہ جب بھی پیدا کرے گا اچھے استاد ہی پیدا واہ کرے گا. واہ، ارے واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. اچھا سر، کلرز کے حوالے سے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا. کلرز کا، رنگوں کا ہماری پرسنالٹی کے اوپر، ہمارے ماحول کے اوپر، ہماری اوور آل جو ایک ایمبینس ہوتا ہے اس پہ بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں. گھروں میں کس طرح کا کلر ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ماحول کو بھی، فیملی ریلیشن شپ کو بھی ٹھیک رکھتا ہے؟ برائٹ ہونا چاہیے، بلیک ذرا اجتناب کرنا چاہیے. براؤن کو کلرز میں جو گھر کے کلرز ہیں، براؤن تھوڑا سا آپ کو شیڈی رہ دیتا ہے. اس کے بعد جتنے بھی کھلے رنگ ہیں، مثال کے بھائی یلو کلر ہے، لائٹ بلیو ہے، گرین ہے، وائٹ ہے، اورنج، ایون لائٹ اورنج جو جس کو ہم کہتے ہیں، ایون پنک ہے. بچوں کے لیے بڑا اچھا ہے، خواتین فیمنن کے لیے بڑا اچھا کلر ہے. بس آپ ڈارک کلر کو تھوڑا سا، کیونکہ ڈارک کلر پھر ڈارکنس ہی کھینچیں گے نا اپنی طرف. لائٹ کلر ہونے چاہیے. لائٹ کلر ہونے چاہیے. اچھا، آفیسز میں کون سے کلر ہوں جو آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں؟ آفس میں گرے بہت اچھا کلر ہے. گرے بہت اچھا کلر ہے. پھر گرین بہت اچھا کلر ہے، کیونکہ آفس میں اتنا زیادہ سٹریس ہوتا ہے کہ گرین اور بلیو اس کو سٹریس کو کم کر سکتے ہیں. اگر میں سٹریس پہ ہوں گا تو میں کہیں صحیح فیصلہ نہیں کروں گا. آفس کا بھی، ہر آفس کی اپنی، ایون آپ ریڈیو ہے، آپ کی ایک جملہ اس وقت کئی نسلیں بنا سکتا ہے جو سننے والے ہیں. تو آپ کو جو میرے اللہ نے ذمہ داری دی ہے، یہ صرف ایک، اس طرح ہر بندہ جو کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی چوکی داری کیوں نہ، اس کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. تو اس کو بھی ہم نے ان کی ذہنی حالت کا اتنا ہی خیال رکھنا ہے تاکہ وہ معاشرے کو ایک بہتر سوچ دے سکے. سر، کپڑے پہننے میں خاص طور پہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو کیسے، جسے کہتے ہیں جب آپ کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت پہ کیسے یہ اثر انداز ہوتے ہیں کلرز کپڑوں کے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، مگر اصل چیز دیکھیں، جو میں اس وقت اپنے بارے میں سوچوں گا نا، آپ سے چھپاؤں گا، ماسک کروں گا، وہی انرجی آپ سب میرے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے تھوڑی دیر بعد. جو میں ہوں، اگر میں اپنے آپ سے ناراض ہوں، اپنے آپ سے گلہ کرتا ہوں، اور چاہے میں بزدل ہوں، اگر اوپر سے میں اپنے آپ کو جو مرضی کروں، تو وہ انرجی میں آپ کو دے رہا ہوں نا، وہی تو ہو رہا ہے. تو آپ کپڑے پہننے سے فرق پڑتا ہے، مگر جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے. اس دن ہماری ایک بہن تھی، اسٹوڈنٹ میری، تو مجھے کہتی میں بڑی اوور ویٹ ہوں. تو وہ بڑی بہتر بھی ہوگی. میں نے کہا یہ تم سمجھتی ہو، جس دن تم نے اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیا، پوری کائنات آپ سے زیادہ محبت کرے گی. ارے واہ، ارے واہ، کیا کہنے ہیں. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں سیڈسٹ ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہر وقت بیزار سے رہتے ہیں، ہر وقت ڈس اپوائنٹ سے رہتے ہیں. ان کے چہرے سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ، سیڈنس نظر آتی ہے، ان کے ایکٹ سے بھی نظر آتی ہے، ان کی گفتگو میں بھی بہت زیادہ سیڈنس ہوتی ہے، اور وہ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو جب بھی بیٹھیں گے وہ سیڈ کر دیں گے یا پھر ڈس اپوائنٹ کر دیں گے. یہ رویے کی وجہ کیا، اور اس کا کیا آپ کو گائیڈ؟ آپ اللہ پہ یقین ہے آپ کو، تو پھر شیطان پہ بھی آپ یقین کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو داخل کر لیں اور شیطان کو نکال لیں، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے. اس کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اور وہ بڑا آنیسٹ ہے اپنی ڈیوٹی میں. وہ ڈنڈی نہیں مارتا، شیطان نہیں ڈنڈی مارتا، نہیں. تو اس نے بھی تو اس دنیا میں کام کرنا. اگر ساری چیزیں ادھر ہی خوبصورت ہو گئی تو پھر وہ غالب ایک شعر کہتا ہے نا کہ نکلنا خود سے آدم کو سنتے آتے، لیکن بہت بے ابری ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو یہ خلد نہ بن جاتی، جنت نہ بن جاتی دنیا. تو ایسے لوگ ضروری ہیں تاکہ ہم ان دیکھ کے ہم سے عبرت پکڑے اور توبہ کریں. نہیں، اگر وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کریں. دیکھیں، جو بیہیویئر انہوں نے لیا ہوتا ہے نا، اس میں صرف ایک چیز ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے 2 بچے ہیں، آپ شام کو یہاں سے جاتے ہیں، دونوں کے لیے آئس کریم لے کے جاتے ہیں ایک جیسی. ایک بچہ اس کو کھاتا ہے، آپ کہ تھینک یو بولتا، دوسرا کہتا ہے بھائی اتنے گندی آئس کریم لے کے آتے ہیں آپ.
تمیز نہیں آپ کو آئس کریم لینے والے کی. آپ گھر بیٹھے ہوئے ایک دو فقیر آ گئے, آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں پڑا ہوا, 2 برگر پڑے ہوئے میک ڈونلڈ کے, آپ دونوں کو دے دیتے, ایک کھا لیتا ہے بڑا صحیح تھے انج رہے ہوئے جس طرح دعائیں کرتے, دوسرا کہتا ہے یار تمہیں تمیز نہیں ہے, مائنیز بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ, کیچپ بھی دیتے ہیں, کوک بھی دیتے ہیں. آپ کو کون سا بندہ پسند ہوگا؟ تو جو بندہ اپنے مالک کا شکر گزار نہیں, آپ اسے کیوں گلا کرتے ہیں؟ وہ آپ اسے کیوں گلا کریں گے؟ مطلب وہ جسے کہہ سکتے ہیں بہت مشکل ہے اس کو چینج کرنا. میرے اللہ تعالیٰ کا دیکھیں فضل جس پہ ہو جائے, جس پہ ہو جائے, جب ہو جائے. میں نے تو راتوں رات یقین کریں, میں نے راتوں رات بادشاہوں کو فقیر بنتے دیکھا, اور میں نے راتوں رات گلی کے عام سے بندے کو بادشاہ بنتے دیکھا. کچھ سالوں سے تو میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. مثال کے طور پہ خاتون پچھلے دنوں آئی, ان کو پکڑ کے لائے, وہ ایویشن میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی وائف ہے, وہ 8 سال سے بیڈ پہ تھیں, میڈیکل ان کی رپورٹ صحیح آ رہی تھی, جو نیورو فزیشین ہیں وہ ان کی رپورٹس دے رہے تھے. جب میں نے ان کو دیکھا ان کے اوروں میں, تو ایک چھوٹی سی چیز تھی, وہ بچپن کی کوئی ان کا ڈس آرڈر چل رہا تھا, اس کو پھینک نہیں پا رہی تھی. ان کی انرجی چینج کی, ان کو ہیل کیا, ان کا گرین بڑھایا. اب وہ آج جب میں آ رہا تھا تو وہی میری بہن میرے لیے کھانا بنا کے, وہ میرے اللہ تعالیٰ ہے نا, اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ پوچھنے والا آنکھ سے دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, بہوے حیرت دنیا کیا سے کیا ہو جائے. سر یہ جو آنکھ ہے, یہ جو آنکھ دیکھتی ہے, ایک ہوتا ہے آنکھ کا کھلنا, نظر کا کھلنا, جی یہ ہر بندے کی کھل سکتی ہے؟ کیوں نہیں کھل سکتی؟ دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا گفٹ ایک ایسا رکھا ہوا جو دوسرے بندے کے پاس نہیں. آپ کے بایو میٹرکس ہے نا. مجھے اللہ کا خاص کرم یہ ہوا کہ مجھے یہ اورا ہی, میں جس وقت 25 سال پہلے اورا کا ذکر کرتا تھا لوگ مذاق اڑاتے تھے. آج سے اب یہ بھی پاکستان میں کچھ سال 6 مہینے پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں آل اوور دا ورلڈ, اگر کسی نے اورا انٹروڈیوس کیا ہے تو میری 25 سال سے میری محنت ہے. میں اس پہ ابھی بھی 8 گھنٹے روزانہ کی ریسرچ ہے میری اپنے معاملات ہیں. مجھے جس دن میں 6 گھنٹے سے کم اس پہ روزانہ ایوری ڈے کام کرتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں آج میں نے ڈنڈی ماری ہے. آج نہیں یار, میرے اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا, عمر تھوڑی ہے, اس پہ یہ کر لیں, اس میں یہ بھی دیکھ لیں, فنانس میں کیسے ہو, خواتین کی خوبصورتی کے لیے کیا ہو, ان کو کالج. اب میں تو آستھیٹک ہیلنگ بھی اورے کے ذریعے سے کر لیتا ہوں. آپ کی اسکن ٹائٹننگ بھی اس سے ہو جاتی ہے, بچیوں کے بڑے کام ہو جاتے ہیں, بال گرنے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ سب میرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں نا, ہم نے صرف اس میں سے گزرنا ہے.